اب ہم آنے لگے تھے باقاعدہ احادیث کی طرف. شروع کریں پھر تھوڑا سا پڑھتے ہیں. چلیں اب احادیث کھول سکتے ہیں آپ. جی. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى وزدناهم هدى. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعلموا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع في قوله تعالى شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس في قول جل وعلا شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بخاری شریف کے آغاز سے یہ احادیث نہیں لیں، بلکہ یہ ہے کتاب الایمان، اور کتاب الایمان سے پہلے بخاری شریف میں کچھ احادیث ہیں جن کا تعلق ہے وحی سے، یعنی کہ باب بدء الوحی. اس سے پہلے امام بخاری وہ احادیث لا چکے ہیں اپنی کتاب میں جن کا نام ہے باب بدء الوحی، کہ وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کی کیا اقسام ہیں، وحی کے بارے میں کیا احادیث ہیں، تو یہ امام بخاری پہلے لا چکے ہیں. جبکہ بخاری شریف کی جو پہلی کتاب ہے وہ ہے کتاب الایمان. کتاب پہلی کون سی ہے؟ بخاری شریف کے اندر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت سی کتب ہیں، کئی لوگ لیٹ آئے ہیں. کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصیام ہے، یعنی کہ روزوں کے بارے میں احادیث، نماز کے بارے میں احادیث، طہارت اور وضو کے بارے میں احادیث، علم کے بارے میں احادیث، ایمان کے بارے میں احادیث. ایسی بہت سی کتب ہیں بخاری شریف کے اندر. بخاری شریف ایک سمندر ہے اور اس کے اندر وہ کتاب ہے، کتاب کے اندر کئی کتابیں ہیں. تو امام بخاری نے پہلی کتاب جو لائی ہے وہ کتاب الایمان ہے، لیکن اس سے پہلے وحی کے بارے میں احادیث لا چکے ہیں. گویا کہ انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ دین سارے کا سارا وہ ہے جو وحی کے ذریعے ملے، وہ وحی قرآن کی شکل میں ہو یا وہ وحی احادیث کی شکل میں ہو. دین وہی ہے جو وحی کے ذریعے ملا، جو وحی کے ذریعے نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. تو دین کو وحی کے ذریعے ثابت ہونا چاہیے. اس کے بعد امام بخاری کتاب الایمان لے کر آئے ہیں، اور کتاب الایمان لا کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زمانے میں کئی لوگوں نے نیکیاں کیں لیکن ایمان قبول نہیں کیا تو انہیں کامیابی نہیں ملی، وہ جنت نہیں لے سکے، وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکے. آپ حاتم طائی کو لے لیں، کتنا بڑا سخی تھا، لوگوں پہ خوب خرچ کیا کرتا تھا،
لیکن اس کو بھی ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، فلاں آدمی بڑا خرچ کیا کرتا تھا، بیواؤں کا خیال رکھتا تھا، مسکینوں کا خیال رکھتا تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا، فہل ینفعہ ذاک، تو کیا یہ نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی؟ آپ نے فرمایا تھا لا، بالکل نہیں۔ تو ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور ایمان اتنی بڑی خوبی ہے کہ ایمان لے آئیں تو پھر صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر صورتحال یہ ہے کہ حکیم بن حزام پوچھتے ہیں، صحابی کے نام میں لیا حکیم بن حزام، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے صلہ رحمی کیا کرتا تھا، غلام آزاد کیا کرتا تھا، صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، کیا مجھے ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا تم جب ایمان لائے ہو تو وہ نیکیاں بھی تمہارے نام اعمال میں شامل ہو چکی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے سے پہلے کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایمان نہیں لائیں گے، اسی آدمی میں فوت ہو جائیں گے تو جتنے بھی ہاسپٹل بنا لیں، ایمبولینسیں آپ کے نام کی چلتی ہوں، خیر کے آپ ہزاروں کام کرتے ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بعد پھر نماز ہے، ایمان کے بعد پھر حج ہے، ایمان کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، ایمان کے بعد پھر روزے ہیں۔ تو یہ امام بخاری کی طرف سے بڑا واضح پیغام ہے کتاب الایمان سے آغاز کر کے۔ امام بخاری نے کہا ہے کتاب الایمان، ٹائم ہے جی، ایک ایمان کی لمبی بحث ہوگی آگے۔ چلیے اب یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ نماز کے بعد پھر اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ نماز کے بعد دل جمی سے تشریف لائیے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ کتاب الایمان سے ہم بخاری شریف کے اس درس کا آغاز کر چکے ہیں اور اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ صحیح بخاری کی باقاعدہ طور پہ پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے امام بخاری چند احادیث لے کر آئے ہیں، لیکن وہ وحی کے بارے میں ہیں، وہ کتاب کی تمہید کے طور پہ ہیں۔ اس کے بعد جو پہلی کتاب آئی ہے وہ کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان، ایمان عربی زبان میں تصدیق کو کہتے ہیں۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا۔ ہم بھی کہتے ہیں ایمان لے آنا، بات کو مان لینا۔ تو ایمان کا لفظی معنی ہے تصدیق، لیکن اسلام میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا ایک معنی تھا تصدیق، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بھی ایمان کا معنی تصدیق تھا، لیکن جب آپ آئے تو اس لفظ میں کیا تبدیلی آئی؟ جیسا کہ الصلاۃ ہے، الصلاۃ کا لفظ پہلے سے موجود تھا، لیکن جو نماز اب پڑھی جاتی ہے اس کے مطابق الصلاۃ کے لفظ میں کے معنی میں تبدیلی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے۔ تو ایمان کا لفظی معنی ہے تصدیق، لیکن علماء کرام ایمان کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ نام ہے دل کے اعتقاد کا، اعتقاد بالقلب، دل میں کسی چیز کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ذرا دھیان سے اب توجہ چاہیے آپ کی بہت زیادہ۔ اعتقاد بالقلب، دل سے کوئی عقیدہ رکھنا، اور زبان کے ساتھ کیا کرنا؟ نطق باللسان، زبان کے ساتھ اس عقیدے کا اظہار کرنا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ عمل بالجوارح، کہ اعضاء کے ساتھ اس عقیدے پہ عمل کر کے دکھانا۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ یزید و ینقص، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے، ہماری آئندہ جو بھی گفتگو چلنی ہے اس کا اس سے تعلق رہنا ہے۔
تو ایمان کی تعریف کیا ہو گئی؟ اعتقاد و قول و عمل. اعتقاد عقیدہ رکھنا، قول زبان سے کہنا، اور عمل اس پہ عمل کر کے دکھانا. اور یہ ایمان جو ہے یزید، یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. جب آپ نیکیاں کریں گے تو ایمان بڑھے گا. وہ ینقص، اور کم بھی ہوتا ہے. گناہ کریں گے تو ایمان میں کمی آئے گی. تو یہ ہے ایمان کی تعریف، اور اسی کے بارے میں یہ کتاب الایمان ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس تعریف کو نہیں مانتے، وہ ایمان کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس سے امت میں بڑا بگاڑ پیدا ہوا، بڑی خرابیاں پیدا ہوئیں. مسلمان فوجیوں پہ حملے کرنا، مسلمانوں کو بم دھماکے میں اڑا دینا، ان تمام چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے. ذرا دھیان سے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. جب آپ نے ایمان کی تعریف اور کی تو آپ نے ہر گناہ کرنے والے کو کیا قرار دیا؟ بے ایمان، کافر. پھر آپ نے کہا اس کو اڑا دو، بم دھماکہ کر دو، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایمان بہت ہی قیمتی گفتگو ہے. کچھ لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان اس میں اعتقاد بھی ہے، عقیدہ، قول بھی ہے، اور عمل اس میں بنیادی شرط کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی کہ جو ہی آپ عمل نہیں کریں گے، کوئی گناہ کریں گے تو آپ بے ایمان ہو جائیں گے، آپ ایمان سے نکل جائیں گے. جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ ایمان اس میں عمل ضروری ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے سے آپ فوری طور پہ بے ایمان ہو جائیں، بے دین ہو جائیں، کافر ہو جائیں، مسلمان نہ رہیں، یہ موقف صحیح نہیں ہے. ہاں، گناہ کرنے سے ایمان میں کمی آئے گی، ایمان آپ کا کمزور ہو جائے گا، ایمان آپ کا ناقص ہو جائے گا، یہ بات صحیح ہے. ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے، وہ انسان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیوں بیٹا، انسان ہے کہ نہیں؟ وہ جس کے ہاتھ کاٹ دیا انسان نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے؟ نہیں بیٹا، وہ انسان ہی ہے. ہاتھ کاٹ دیں وہ کیا ہے؟ انسان ہے. اس کے پاؤں کاٹ دیں وہ پھر بھی کیا ہے؟ انسان ہے. اس کی آنکھیں نکال دیں اب بھی وہ انسان ہے. لیکن کامل انسان ہے کہ ناقص قسم کا؟ ناقص قسم کا، لیکن ہے انسان. البتہ اگر اس کا سر اڑا کے سائڈ پہ کر دیں تو اب وہ انسان نہیں رہا. اس کا دل نکال کے سائڈ پہ پھینک دیں، اب وہ انسان نہیں رہا. اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیں، ایک ادھر ایک ادھر، اب وہ انسان نہیں رہا. لیکن اس سے پہلے وہ انسان ہے. تو یہی صورتحال ہے اس مسلمان کی جو گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے. اس کا ایمان یقیناً کمزور ہے، ناقص ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان رخصت ہو گیا، بالکل چلا گیا. جو صحیح موقف ہے اس کے دلائل کیا ہیں؟ توجہ سے سنیے گا. پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشیں گے جو اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بولیے ذرا، شرک کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو ہیں انہیں چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے. اس ایسے پتہ چلا کہ جس کے لیے معافی نہیں ہے وہ کون ہے؟ کافر اور مشرک. اور باقی جو ہے ان کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، پھر کافر نہیں ہے، گنہگار ہے، پاپی ہے، مجرم ہے. سخت لفظ استعمال کر لیں آپ جتنے کرنے ہیں، لیکن کافر نہ کہیں، کافر نہ کہیں اسے. یہ اس ایسے میں پتہ چلا. دوسرے نمبر پہ حدیث قدسی ہے،
حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث میں خود اللہ تعالی بندے سے مخاطب ہوتے ہیں. عام طور پہ حدیث میں مخاطب ہم سے کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ. لیکن جس حدیث میں اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہو جائیں اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث ہے لیکن نبی کی نہیں، حدیث قدسی اللہ کی. حدیث بات کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے حدیث نبوی، ایک ہوگی حدیث قدسی. تو حدیث قدسی ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا اتیتک بقرابها مغفرہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے آدم کے بیٹے، اگر تم مجھے ملے اس حالت میں کہ تو نے بڑے گناہ کیے ہوں، تیرے گناہوں سے زمین بھر گئی ہو، تیرے گناہوں سے کیا بھر گئی ہو؟ زمین، لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں تیرے گناہوں کے برابر بخشش لے کر آؤں گا، تیرے گناہوں کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا. تو اسے کیا پتا چلا؟ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے کہ ایمان سے خارج ہو چکا؟ مسلمان ہے. تیسرے نمبر پہ امام بخاری روایت کرتے ہیں اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ نے اس شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لا الہ کہتے ہوئے اللہ کی رضا مد نظر ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ کہے اس کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سے مسلمان لا الہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. لا الہ کر کے آپ کفر و شرک کریں، غیر اللہ کو پکاریں، فوج شدگان کو پکاریں، یہ تو شرک ہو گیا نا. شرک کے لیے معافی نہیں ہے الا یہ کہ فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لیں. بات ہو رہی ہے اس کی جو لا الہ کہے، یعنی کہ لا الہ کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے، تو اس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے. 3 دلائل میں دے چکا ہوں اس بارے میں کہ ایک بڑے بڑے گناہ کرنے والا، کبیرہ گناہ کرنے والا بہرحال ایمان کے لحاظ سے جتنا بھی کمزور اور ناقص ہو وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے روز قیامت وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرج منها من قال لا الہ الا اللہ، کہ میری عزت کی قسم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. میری کبریائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں جہنم کی آگ سے ہر اس آدمی کو نکال لوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اور 5ویں نمبر پہ وہ حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، توجہ سے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ جہنم کی آگ سے ہر اس آدمی کو نکال لو جس کے دل میں ایمان ہے
چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو. کتنا ایمان ہوا؟ یہ فل ایمان ہوا، رائی کے دانے کے برابر. تو اس لیے یہ موقف ہے صحیح موقف. کیا؟ کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا، دل سے مان لینے کا، زبان سے اقرار کر لینے کا، اور عمل بھی کرنے کا. اور یہ کہ نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان میں کمی آتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بڑے گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو اس سے ایمان رخصت نہیں ہو جائے گا. وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اگرچہ ناقص قسم کا ہے. اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا جن کا یہ موقف ہے کہ آپ کبیرہ گناہ کریں گے تو آپ کافر ہو گئے، ان کے دلائل کیا ہیں؟ میں بتا رہا ہوں، یہ سوچ رہی ہے ان لوگوں کے پیچھے جنہوں نے مسلمان ممالک میں بم دھماکے کیے، مسلمان لوگوں پہ حملے کیے، بازاروں میں حملے کیے، مسلمان فوجیوں پہ، پولیس والوں پہ، بے گناہ لوگوں پہ جن سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مطلب ہے حملے کیے. ان کے پیچھے یہ ایمان کے بارے میں غلط نظریہ تھا. کیا نظریہ؟ کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ کیا ہو گیا؟ بولیے، کافر. یہ عقیدہ جب آپ اپنائیں گے تو بازار میں سارے آپ کو کافر نظر آئیں گے. پھر آپ ہر ایک کو کافر سمجھیں گے. پھر تو آپ نے بم دھماکہ کرنا ہی کرنا ہے، پھر تو آپ گولیاں چلائیں گے. تو اس لیے یہ دلائل جو ہیں ان کا جائزہ لینا ضروری ہے، جن کی وجہ سے کچھ لوگوں نے غلط عقائد اپنا لیے. ان کے دلائل کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دلائل وہ نصوص ہیں، وہ احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والا ظالم ہو جاتا ہے. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ فاسق اور ظالم جو ہیں وہ کافر ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو خبر پہ یقین نہ کرو، پہلے تحقیق کر لو کہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. یہاں پہ فاسق کس کو کہا گیا؟ جھوٹ بولنے والے کو. اس آیت میں فاسق کس کو کہا گیا ہے؟ آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے شاید. فاسق کس کو کہا گیا ہے؟ جھوٹ بولنے والے کو فاسق کہا گیا یہاں پہ. اور دیگر نصوص میں گناہ کرنے والے کو ظالم بھی کہا گیا. مثال کے طور پہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں، یعنی کہ ظلم کر کے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں یتیم کا مال نہیں ڈال رہے بلکہ جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، اور روز قیامت جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے. اس ایسے پتہ چلا کہ یتیم کا مال کھانے والا ظالم ہے. ادھر سے پتہ چلا تھا کہ جھوٹ بولنے والا کیا ہے جی؟ فاسق ہے. ادھر پتہ چلا یتیم کا مال کھانے والا کیا ہے؟ ظالم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں والکافرون هم الظالمون، کافر کیا ہیں؟ وہ ظالم ہیں. کافر کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ فاسق اور ظالم جو ہے یہ تو کافر ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن نہیں رہا تو ہم نے کون سی غلطی کی؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا. دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا: دل کی تصدیق کا، زبان سے اقرار کا، اور اپنے اعضاء ہاتھ پاؤں زبان کان کے ساتھ عمل کرنے کا. اب جو عمل نہ کرے، جو کبیرہ گناہ کرے، وہ بے عمل ہوا، اور بے عمل جو ہے بے ایمان ہوا. کیونکہ عمل جو ہے ایمان کا حصہ ہے. عمل کیا ہے ایمان کا؟ آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے. میں آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور آپ کی آنکھیں جب دائیں بائیں پھرتی ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کوئی چکر چل رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا بے عمل ہوا، اور عمل ایمان کا حصہ ہے. جو آدمی عمل نہیں کرے گا وہ بے ایمان ہوا، کافر ہوا. تو یہ اور اس سے ملتے جلتے دلائل ہیں ان لوگوں کے
جو کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر کہہ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، امام مسلم روایت کرتے ہیں، ان کی ایک اور دلیل بھی ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ توجہ ہٹ گئی جی، آپ کی توجہ ہٹ گیا جی صاحب، میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ چوری کرنے والا مومن نہیں ہے، اس حدیث سے پتا چلا شراب پینے والا مومن نہیں ہے، اس حدیث سے پتا چلا بدکاری کرنے والا مومن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ہم سچے ہیں اس بات میں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ تو گزارش یہ ہے، پہلے نمبر پہ پہلی ان کی دلیل یہ ہے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آپ بھی مانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ بھی مانتے ہیں عمل ایمان کا حصہ ہے۔ تو جب عمل ایمان کا حصہ ہے، جو عمل نہیں کرے گا اس سے ایک چیز چلی گئی تو ایمان ختم ہو گیا، رخصت ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عمل کے بارے میں ہمارے اور تمہارے نظریات میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ تم کہتے ہو کہ عمل ایمان کے لیے شرط ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ عمل ایمان کے لیے کیا ہے؟ وضو نماز کے لیے شرط ہے کہ نہیں ہے؟ وضو نہیں کریں گے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ عمل جو ہے ایمان کے لیے شرط ہے۔ ہم کہتے ہیں عمل ایمان کے لیے شرط نہیں ہے، عمل ایمان کے لیے واجب ہے، شرط نہیں ہے۔ عمل ایمان کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، شرط نہیں ہے۔ یعنی کہ کبھی اگر کام آگے پیچھے ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، ایسی چیزیں جو واجب ہوتی ہیں۔ سجدہ حساب سے کام چل جاتا ہے۔ آپ پہلا تحیات چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اور بھول کے چھوڑ دیا پہلا تحیات تو کیا کریں گے؟ سجدہ حساب کرنے سے نماز ہو جائے گی نا۔ اور وضو جو ہے وہ بھول کے پڑھ لیا، بعد میں یاد آیا وضو کیا ہی نہیں تھا، نماز ہو جائے گی؟ دہرانی پڑے گی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں عمل ایمان کے لیے شرط ہے، ہم کہتے ہیں شرط نہیں ہے، ایمان میں عمل کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو ہمارے اور تمہارے نظریے میں یہ فرق ہے، یہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ایمان میں عمل کی جو اہمیت ہے اس میں ہمارے تمہارے درمیان اختلاف ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ فاسق، جو کبیرہ گناہ کرے وہ ظالم، اور جو ظالم ہو گیا وہ کافر، جو فاسق ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ فسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے، بولیے ذرا، فسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ تو جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت سے نکلنے کے درجے ہوتے ہیں۔ جو شراب پی کر اللہ کی اطاعت سے نکلے وہ کافر نہیں ہے، فاسق ہے لیکن کافر نہیں ہے، اور جو شرک کر کے اللہ کی اطاعت سے نکلے وہ کافر ہے۔ تو اس میں فرق ہے، ہر فسق کفر نہیں ہے، ہر کفر فسق ہے، ہر کفر کیا ہے؟ لیکن ہر فسق کفر نہیں ہے، اور یہی صورتحال ظلم کی ہے۔ تو اس لیے کفر اور فسق اور ظلم کی وجہ سے آپ ہر ایک کو کافر نہ بنائیں۔ ہاں ظلم اگر کوئی کرے شرک والا تو ان شرک لظلم عظیم، یہ اگر کوئی ظلم کرے گا تو کافر ہوگا، لیکن یہ بھی تو ظلم ہے نا۔ مثال کے طور پہ کسی کی غیبت کر لینا یہ بھی ظلم ہے، اپنے اوپر بھی اس کے اوپر بھی، اس سے کوئی کافر نہیں ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں میں آپ فرق رکھیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مومن نہیں ہوتا، آپ نے کہا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تب مومن نہیں ہوتا، جب چوری کر رہا ہوتا ہے تب مومن نہیں ہوتا، جب وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اور تیسرا کیا تھا، شراب پی رہا ہوتا ہے تب مومن نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے کہا اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایمان اس سے رخصت ہو کے اس کے سر کے اوپر چھتری بن جاتا ہے، جب تک زنا کرتا رہتا ہے ایمان اس سے نکل کے اوپر ہے اس کے چھتری کی طرح، جب وہ زنا ختم کر لیتا ہے تب ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب چوری کر رہا ہوتا ہے تب مومن نہیں ہوتا، یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ کے لیے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا معنی یہ ہے جو عام طور پہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پہ وہ مکمل مومن نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے اس کا ایمان۔
اس موقع پہ اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کامل ایمان نہیں ہوتا. کون سا ایمان ہوتا ہے؟ ناقص. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ نظریہ غلط ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور اس نظریے کی وجہ سے دنیا میں بڑے جرائم ہوئے ہیں، اور اس نظریے کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی بھی پیدا ہوئی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی اب کبیرہ گناہ مجھ سے تو اب تو غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے. غیبت کیا ہے؟ یہ تو صبح و شام تقریباً میرے خیال میں تو 80% مسلمان یہ کام کرتے ہیں، بلکہ 90% کہہ دوں تو شاید بات غلط نہ ہو. تو پھر تو سارے کافر پھر رہے ہیں. تو کبیرہ گناہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں. اچھا، اس کے برعکس ایک اور نظریہ ہے، وہ اس کے بالکل الٹ سائڈ پہ ہے. وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہی نہیں. گناہ کرنے سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہی نہیں. پکا مومن ہے آپ، پکے مومن ہیں، پکے، کوئی ناقص بھی نہیں، پکے مومن، کامل ایمان ہے آپ کا. جتنے بھی گناہ کر لیں، گناہ آپ کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ان لوگوں نے بھی جرم کیا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو جرائم کرنے کی ترغیب ملی ہے کہ آپ جتنے بھی گناہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ پکے سچے مومن ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ ایمان برابر ہے سب کا اور ایک ہی لیول ہے اس کا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جبریل اسلام کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر، نبیوں کا ہمارا ایمان برابر، ابو بکر صدیق کا اور ہمارا ایمان برابر. یہ نظریہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے عمل کی وجہ سے کبھی بڑھے گا کبھی کم ہوگا. تصدیق کی وجہ سے بھی تصدیق کا لیول ہمیشہ ایک نہیں ہوتا. تصدیق کا لیول ہمیشہ، بولیے، آپ لوگوں کے ایمان کا لیول جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوتا ہے، کیا عام راتوں میں وہی ہوتا ہے؟ بولیے جی صاحب. طواف کرتے ہوئے جو ایمان کا آپ کا لیول ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے جو نعوذ باللہ چوری کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. تو یہ تو ہر عقل مند آدمی جانتا ہے. اور پھر چونکہ ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، درجات اس کے مختلف ہیں، تو اس لیے ایک انسان کا ایمان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. آپ ایک حدیث سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اپنی گائے لے کر جا رہا تھا. کیا لے کر جا رہا تھا بیٹا؟ کیا لے کر جا رہا تھا؟ گائے. وہ تھک گیا تو گائے کے اوپر سوار ہو گیا. گائے نے منہ تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کی طرف جھانکتے ہوئے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم گائیوں کو سواری کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے کھیتی باڑی کے لیے. یہ کون کہہ رہی بیٹا؟ گائے. کس سے کہہ رہی ہے؟ انسان سے. صحابہ کرام نے سن کے کیا کہا؟ سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم. سبحان اللہ عربی کب کہتے ہیں؟ حیرانگی کے موقع پہ، تعجب کے موقع پہ، جب کوئی بات عجیب لگے، جس پہ جلدی یقین نہ آئے، فوری طور پہ یقین نہ آئے. کہا سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم. عجیب بات، گائے کلام کر رہی تھی، گائے گفتگو کر رہی تھی. تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، کہ اس بات کے اوپر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے. اور جب یہ الفاظ آپ نے کہے تب مجلس میں ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ روایت میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ ایمان کا جو درجہ اللہ کے رسول کا ہے، ابو بکر کا ہے، عمر کا، دوسرے لوگوں کا، وہ درجہ فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ کہنا کہ جبریل اسلام کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہے، غلط ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے کہ میں بھی ایمان لے آیا، اور کون ایمان لے آیا؟ ابو بکر و عمر. تو انہوں نے بھی فوراً کہا کہ جس چیز پہ اللہ کے رسول کا ایمان ہے اس پہ ہم بھی ایمان لے آئے. تو اب وہ ایمان لے آئے کہ نہیں لے آئے؟ تو ایمان لانے سے پہلے جب سبحان اللہ کہہ رہے تھے اس وقت تو سبحان اللہ کہنے کے بعد ایمان کا لیول ایک تھا جی. کیوں جی؟ ایمان کا لیول ایک نہیں تھا.
تو ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، جب گناہ کریں گے کم ہو رہا ہوگا، جب نیکی کریں گے ایمان بڑھ رہا ہوگا۔ تو یہ صحیح عقیدہ ہے کہ ایمان نام ہے دلی تصدیق کا، زبان سے، دل سے تصدیق کیا کہ میں دل میں آپ کی یہ ہو کہ واقعی اللہ ہے، فرشتے ہیں، محمد رسول اللہ واقعی رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام واقعی رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام واقعی رسول تھے، تورات واقعی نازل ہوئی تھی، انجیل نازل ہوئی تھی، فرشتے نازل ہوتے ہیں، قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ کیوں جی؟ دل میں یہ باتیں مانتے ہیں نا، یہ ہے تصدیق۔ اور جب زبان سے کہیں گے تو یہ زبان کا اقرار ہو جائے گا، اور جب ان کے مطابق عمل کریں گے، عمل کیا ہے؟ اب آخرت پہ ایمان ہے تو یہ ایمان آپ کو کہے گا بھی نماز پڑھو، پھر اگر آخرت کو مانتے ہو جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، کوئی نیکیاں کرو، کوئی صدقہ خیرات کرو۔ تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ تو یہ ہے ایمان۔ ایمان ایک دفعہ پھر تعریف کر رہا ہوں آخری بار، ایمان نام ہے دلی تصدیق کا، زبان سے، بولیے ذرا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، زبان سے اقرار کرنے کا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا۔ یہ ایمان بڑھتا ہے نیکیاں کرنے سے، اور یہ ایمان کم ہوتا ہے گناہ کرنے سے۔ تو یہ اس ایمان کے بارے میں اب امام بخاری یہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے۔